پچھلے 40 سال سے امامت کروانے والا ایک ایسا بدبخت پکڑا گیا ہے جس کے بارے میں سنتے ہوئے آپ لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی، اور یہ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ مسجد کا وہ احاطہ جہاں پر امام مسجد کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، جہاں پر اس کی فیملی رہتی ہے، یہ شخص جب جماعت ہو رہی تھی تو وہاں پر اپنی اس غلاظت کے اندر مصروف تھا، خواتین کو بلاتا اور پھر اس کے بعد اپنی بدبختی کو پورا کرتا، اور ایک خاتون کو بتا رہا ہے کہ اتنے میرے داڑھی کے اندر بال نہیں ہیں جتنی دفعہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ استغفار کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے، امام مسجد ہے، 40 سال سے ایک محلے میں امامت کروا رہا ہے، اور اس کے لفاظ اور اس کے کام دیکھنے اور سننے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایسے انسان کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ شخص پکڑا کیسے گیا، اور 40 سال سے اگر یہ ایسے کام کر رہا تھا تو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ آج یہ کیسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا؟ اس کی ویڈیو ود ایویڈنس تمام تر چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے آج کے اس ویڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ پاکستان کے اندر جو جعلی پیر ہیں، پیروں کے جو معاملات ہیں، دم کرنے والے لوگ اور اس کے علاوہ آستانہ بنا کر بیٹھے ہوئے وہ تمام تر لوگ، میں ان سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی بدبختی کا لیول ہی کچھ الگ ہے۔ خواتین کو بلانا، دم کرنے کے بہانے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، ایک مولوی صاحب ہیں، وضاقتہ سے ایک دیندار نظر آنے والے آدمی کی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ خاتون کو بتا رہا ہے کہ فلاں محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، یعنی کہ کچھ اس طرح کے نامناسب الفاظ ہیں جو شاید ہم میڈیا پر بتاتے ہوئے بھی جو ہے انسان کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی ویڈیو فیملی کے اندر دیکھے گا یا کوئی خاتون دیکھے گی تو وہ کیا سوچے گی یا کیا اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اور وہ شخص بڑے دھڑلے کے ساتھ ایک خاتون کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس نے مسجد کے اس احاطے میں ایک ٹی وی اور سی ڈی رکھی ہے، یعنی کہ آج کل کے دور میں تو موبائل کا دور ہے، لیکن اس کے پاس جو سی ڈی کے اندر ڈالنے والے توے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ موویز وغیرہ دیکھتے تھے، ہم فلم لے کر آتے تھے، اس طرح کی غلیظ جو موویز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بندہ جب یہ خاتون اس کے پاس چلی جاتی ہے تو خاتون تو پلاننگ کے تحت گئی تھی، کیونکہ محلے داروں نے اس کے بارے میں میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے جاننے والے دوست ہیں ہمارے، ان کو بتایا کہ یہ شخص اس طرح کا غلیظ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے طریقے کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ہر انسان نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ ود ایویڈنس کرنا ہے، تاکہ کل کو وہ کسی خاتون نے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے یعنی کہ میڈیا کا استعمال نہ کرے یا کسی ایسے شخص کو نہ پھنسا دے۔ اب انہوں نے کیمرہ لگا کر اسے بھیجا، وہاں پر یہ بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اتنے تو داڑھی پر بال نہیں ہے، موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے بتا رہا ہے، پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے بتا رہا ہے، خواتین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہو، جس کے بعد یہ شخص وہاں پر فلم لگا لیتا ہے اور ٹی وی چل رہا ہے، اور پھر اوپر سے وہ جو لوگ تھے میڈیا کے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، انہوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ کوئی کسی قسم کا اس میں فراڈ یا کوئی پری پلان یا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ رنگے ہاتھوں اس حالت میں اسے پکڑ لیا جب یہ اپنی پوری کوشش میں تھا کہ یہ اپنی بدبختی کو سرانجام دے لیتا۔ اتنی ہی دیر میں وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور ان کے سامنے اس نے کپڑے دوبارہ سے پہنے، پھر پولیس کو کال کی گئی، پولیس بھی وہاں پر پہنچتی ہے اور پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ جس طرح کی یہ حالت میں موجود تھا یا جس طرح کی فلم اس نے وہاں پر چلائی تھی، عوام اوپر آ جاتی اور یہ شخص وہاں سے زندہ نہ بچ پاتا، یعنی کہ اس طرح کی صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی تھی۔ پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور پھر اسے باحفاظت پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، وہاں پر لے جا کر مقدمہ درج کرتی ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، یہ شخص گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اس کے جو کام تھے وہ بڑے ہی شرمناک اور دردناک قسم کے تھے، اور یہ خود اپنی زبان سے بتا رہا کہ میں تو بڑا عرصہ ہو گیا اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بیٹیاں بھی موجود ہوں گی اور وہ بھی دیکھیں گی کہ ان کا باپ پچھلے 40 سال سے جس جگہ پر امامت کروا رہا تھا اور جس جگہ پر مسجد کے احاطے میں اسے رہائش کے لیے جگہ دی گئی تھی وہاں پر وہ اس طرح کے کام کے اندر ملوث تھا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ مسجد قریب ہو تو لوگ وہاں پر گانا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں چلاتے، اس جگہ کی جو ہے وہ رسپیکٹ اتنی ہوتی ہے، تقدس اتنا ہوتا ہے،
اور یہ بندہ اسی مسجد کے احاطے میں جہاں پر اسے رہائش دی گئی وہاں پر اس طرح کے کام کے اندر ملوث تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اب جو کام میڈیا کا تھا انہوں نے کر دیا، خاتون بھی وہاں پر اسے پکڑوا دیتی ہے اور ود ایویڈنس تمام تر چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب کام ہے پولیس کا، اس پر پولیس اپنے پاس سے کیا چیزیں ایڈ کرتی ہے اور اسے سزا دلوانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے جو نوسر باز لوگ ہیں بلکہ کسی بھی شخص کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن جو اس طرح کی خواتین اس طرح کے لوگوں کے اوپر یقین کر لیتی ہیں، بعد میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ بندہ خود بتا رہا ہے کہ داڑھی میں اتنے بال نہیں ہیں جتنی دفعہ میں یہ تمام تر چیزیں کر چکا ہوں، اور عمر کے اس پچھلے پہر کے اندر یہ کس طرح کے کام کے اندر ملوث تھا، اسے تو ویسے مار دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب انصاف کیا ملتا ہے اور کیا اسے بھی ہاف فرائی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے یہ جو واقعہ، یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کریں۔ اللہ نے کہا۔